السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ آج ہم نے بات کرنی ہے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور بہت بڑا نام پاکستان کی تاریخ میں، اور ہر لحاظ سے، یعنی ادب کے حساب سے دیکھیں، نثر کے حساب سے دیکھیں، شاعری کے حساب سے دیکھیں، تصوف کے حوالے سے دیکھیں، اسلام کے اوپر ان کی کمانڈ کو دیکھیں، اور جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے دلوں کو ٹچ کیا ہے اور زندگیوں کو بدلا ہے، اس حوالے سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ہم جہت ایک شخصیت جو گزری ہیں ہمارے پاکستان میں، اور جن کا امپیکٹ جو ہے وہ نہ صرف آج ان کی وفات کے بعد بھی، 2-3 دہائیوں کے بعد بھی آج اسی طرح ہی امپیکٹ فیل کیا جاتا ہے جس طرح کہ وہ زندہ ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا، بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلیں۔ آج ان کا ذرا تجزیہ کریں گے اور بات کریں گے ان کے صاحبزادے سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی اوپینین میں واصف علی واصف صاحب کیسی شخصیت تھے، اور ان کا امپیکٹ ان کی پرسنل لائف کے اوپر بھی کیسا گزرا ہے۔ پاکستان کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں۔ تو ہیئر کمز صاحبزادہ کاشف محمود صاحب۔ السلام علیکم کاشف بھائی، جی وعلیکم السلام، جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جی؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، جی بالکل ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں جی؟ اللہ کا شکر ہے کاشف بھائی۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے لیے پرسنلی بھی بڑا مشکل ہے کہ واصف صاحب کے بارے میں گفتگو کرنا اور ان کے بارے میں پوچھنا آپ سے، اس لیے کہ ہم تو طفل مکتب ہیں، ہمیں تو معلوم کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ واصف صاحب جیسی شخصیت کو چند منٹ میں ان کے احاطہ کرنا میرے جیسے آدمی کے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ میرے لیے آسانی کر دیں اور ہمیں بتائیں کہ واصف علی واصف کون تھے؟ یہ بات آپ کی بہت درست ہے جی، کہ واقعی یہ کچھ لمحات میں اس کو پورا ڈسکور کرنا تو بہت مشکل ہے۔ ہماری مثال تو اس اندھوں جیسی ہے جنہوں نے ہاتھی کو ٹٹول کر اپنی مطابق اس کی شناخت بتائی۔ تو ہم صحیح بات ہے۔ اتنا ہی جانتے ہیں جتنے ہمارے ادراک جو ہے، ہمارا شعور جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اس کو تو ایسی پرسنالٹیز کو ایکسپلور ہونے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ دہائیاں نہیں صدیاں چاہیے ہوتی ہیں جی، کیونکہ وہ ان کے آسپیکٹ اتنے کھلتے رہتے ہیں، ان کی ڈومینز اتنی زیادہ بنتی رہتی ہیں کہ، اور پھر کام ان کے اوپر، ان کے کام کے اوپر کام ہوتا ہے، تو پھر ان کی ذات بھی زیادہ کھل کر سامنے آتی ہے۔ اس میں صحیح بات تنقید بھی آتی ہے، اس میں تعریف بھی آتی ہے، تعلیف بھی آتی ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں اس شخصیت کے پہلوؤں کو کھولتی رہتی ہیں۔ ہے۔ تو مجھے یاد ہے ایک ہمارے سیمینار میں ذکر ہو رہا تھا کہ اب وقت ہے کہ واصفیات کے اوپر بھی کام کیا جائے۔ سرکار بھائی صاحب نے تو بہت کام کیا، اب ان ہاں، کے کام کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کام کیا جائے۔ تو یہ ہم اتنی ہی بات صرف کر سکیں گے جتنا ہم نے اپنے دور میں آنکھوں سے جو دیکھا۔ آنکھوں سے دیکھا سارا کچھ مکمل نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں جی۔ ٹھیک بات۔ تو یہ کچھ باتیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلتی ہیں، کچھ باتیں سینہ در سینہ چلتی ہیں، کچھ باتیں عیاں ہو جائیں گی، کچھ پنہا رہ جائیں گی، ایسے ہے ہاں، جی کچھ باتیں نہیں۔ تو تو ایسا کہ آپ نے، میں جیسے نے پوچھا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں، آ، ایک بیٹا ہونے کے ناطے تو ظاہر ہے کہ آپ ہمیں بتائیں گے ہی، لیکن آپ نے اپنی اس وقت آپ اچھے خاصے آپ کی ہوش تھی جب آپ وہ چلے گئے یہاں سے، لیکن آپ نے ان سے جو سیکھا اور جس طریقے سے سیکھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اوپر ان کا کتنا امپیکٹ ہے جی؟ بہت گہرا جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی کوئی میری ذات کے اندر اچھی باتیں کوئی موجود ہیں تو شاید ان کی پرورش اور ان کی مہربانی کا نتیجہ ہی ہے۔ غلطیاں تو میں بھی کرتا ہوں، ابھی بھی کرتا ہوں، ڈانٹ اس وقت بھی پڑتی تھی، اب بھی پڑتی ہے، اور یہ ڈانٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کی تربیت جو ہے ساتھ ساتھ وہ ہوتی رہے۔ جو کچھ اس وقت سرکار واصف کی جو شخصیت لوگوں کے سامنے جو آئی ہوئی ہے، جس فکر کے ساتھ اور جن واقعات کے ساتھ آئی ہوئی ہے، سرکار واصف بالکل ویسے ہی تھے، گھر میں بھی ویسے ہی تھے وہ۔ آپ یوں سمجھیں کہ کتاب پڑھ کر جو ایک شخصیت کا امیج جو آتا ہے سامنے، ہاں ہاں، آپ کی ذاتی شخصیت جو تھی وہ اس سے کوئی مختلف نہیں تھی۔ یعنی کہ میں کہوں کہ گھر میں اور ایک کمرہ باہر جو دفتر جس کو کہتے تھے، جہاں پہ ملاقات ہوتی تھی یا جہاں پہ محفل ہوتی تھی، وہ والے سرکار واصف اور جو گھر میں ہمارے ساتھ ہیں، ان میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ تو وہ یہ بہت بڑی بالکل بات ہے ایسے تھے۔ ویسے، بہت بڑی یہ بات بہت ہے۔ بڑی بات ہے جی۔
اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ مصنف کی تحریر اور ہوتی ہے ہاں، اور ذات بالکل، اس کی بالکل کچھ اور ہوتی ہے. ایبسولوٹلی، ایبسولوٹلی۔ تو ہمیں کو بہت زیادہ ڈفرینس نہیں فیل ہوتا تھا. ہمارا گھر جو تھا وہ صبح سویرے سے شروع ہو جاتا تھا، اور مہمانوں کا آنا ہوں، جانا، سارے دن ہم نے چائے پلانی، اور وہ شام گئے تک، رات گئے تک، پھر لوگوں کو پھر جب خداحافظ کہنا، پھر اس کے بعد باہر کی دنیا کے ٹیلی فونز کا آنا شروع ہو جانا. میں دیکھتا تھا کہ آپ بہت کم سوتے تھے، ہوں، اور رات کے تو شاید ہی کوئی پہر ہوگا شاید جس میں کوئی آنکھ لگی ہو. ان کا جو سونے کا وقت تھا وہ تھا اصل میں دوپہر کھانے کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، جس کو کیلولا کہتے ہیں، بس وہ کیلولا، ٹائم ہاں، ایک آپ کا اسپیسیفک ہوتا تھا جس میں آپ آرام فرماتے تھے. اس کے علاوہ بس طبیعت میں اضطراب اور خلق خداداد کی جو خدمت ہے وہ ہوں، چل رہی ہوتی تھی مسلسل. ہوں۔ ابھی تو جو یہ جو باتیں اضطراب آپ واسق کہہ کے رہے ہیں، سامنے. جو اضطراب آپ نے فرمایا کہ اضطراب ہوتا تھا، تو جی. کیا اضطراب جو تھا وہ ان کے چہرے پہ بھی نظر آتا تھا؟ آ، چہرے پہ نہیں، لیکن میں ان کے نا باڈی جیسچرز دیکھا کرتا تھا. وہ ہوں، کبھی جب میں دیکھتا تھا کہ وہ اپنی میز پر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ہاتھ ہوں، رکھا ہوا ہے اور کہیں سوچ میں کہیں گم ہے، تو میں دیکھتا تھا ان کی ٹانگ بہت زور زور سے ہل رہی ہوتی تھی. اچھا، تو پھر میں دیکھتا تھا کہ رات میں کبھی جب وہ سو نہیں رہے ہوتے تھے، بار بار اٹھتے تھے، کوئی فون آتا تھا. پھر زیادہ تر جو وقت ہوتا تھا وہ اپنے آفس میں بیٹھ کے وہ لکھنے کا وقت ہوتا تھا، جس کو کالم جس دور میں آیا کرتے تھے آپ ہاں، کے. کالم بل، تو اس ٹائم پہ آپ بیٹھ کے رات کو آخری پہر میں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے. ہوں۔ تو تو اضطراب جو تھا نا وہ اس. جو تخلیقی کام ہے وہ رات کو کرتے تھے زیادہ تر؟ جی، موسٹلی رات کو کرتے تھے، کیونکہ وہی ایک وقت ہوتا تھا جس میں آپ کو تھوڑی سی ذرا سہولت ہوتی تھی، ذرا لوگوں سے علیحدہ ہاں، ہو کے آپ تھوڑی دیر کے لیے ہاں، بیٹھتے تھے. تو وہ ٹائم تھا کہ جس میں سارے کالمز لکھے گئے ہیں. کچھ کالمز ہیں جو صبح 10-11 بجے کے قریب لکھے گئے، لیکن میجورٹی جو آپ کا کلام آیا ہے، جو آپ کی مضامین آئے ہیں، ہاں، وہ سارے رات کو آئے ہیں جی. اچھا، اور وہ میں دیکھتا تھا کہ آپ بس کاغذ پین لے کے بیٹھ جاتے تھے اور لکھنا شروع کر دیتے تھے. اور جو وہ A4 سائز کے پیپر ہوتے ہیں ہاں، وہ یا 9 ہوتے تھے یا 11 ہوتے تھے. ہاں، اور اس کے بعد جب وہ پورا لکھ لیتے تھے تو اس کے بعد پھر اس کا اوپر مضمون کا نام لکھا کرتے تھے کہ اس مضمون ہوں، کا نام کیا ہے. ہم لوگ تو مضمون کا نام دیکھ کے تو پھر شروع کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہاں، لکھا جائے. تو وہ ہاں، لیکن وہاں پہ ترتیب بالکل اور طرح سے تھی کہ وہ نزول کی کیفیت میں سارا کچھ چل رہا تھا، نام بعد میں اس کا آ جاتا تھا کہ یہ اس اچھا، کا اچھا، نام ہے اچھا۔ جی. اچھا، مجھے کچھ بھی ایک چیز عجیب سی مجھے فیل ہوتی ہے کہ ان کا جو بھی آپ کام دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ کالم ان کے پڑھتے ہیں، یعنی ہم بھی کالم لکھتے رہے ہیں، مطلب ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی کام کرتا ہے. کالمنسٹ ہے تو وہ کالمنسٹ ہی ہوگا، شاعر ہے تو وہ شاعر ہی ہوگا، نثر نگار ہے تو نثر نگار ہوگا. تو واصف صاحب کا میں عجیب کمال دیکھتا ہوں کہ وہ کالمنسٹ بھی ہیں، وہ شاعر بھی ہیں، وہ نعت گو بھی ہیں، وہ نثر نگار بھی ہیں، اور نثر بھی ایسی کہ جو میرا خیال ہے کہ جو کمال اقبال نے حاصل کیا شاعری میں، مصلح کا جو رول تھا ان کا، وہی کمال جو ہے وہ نثر میں میرا خیال ہے کہ واصف علی واصف صاحب کا بھی ہے. تو یہ ہر جگہ پہ جو بھی ہیٹ پہنا ہے انہوں نے، اس میں انہوں نے کمال کر دیا ہے. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یہ بات آپ کی بالکل بجائے کہ ایک دفعہ آپ نے مجھے فرمایا کہ دیکھو آپ نا بہت سوفسٹیکیٹڈ کپڑے پہنا کرتے تھے، ہر دن میں 2-3 سوٹ ضرور بدلتے تھے آپ. خوش لباس اور تھے. جوتے آپ کے خوش لباس تھے، آپ کے جو تھے وہ جوتے بھی صاف ہوتے تھے. پرفیوم جو تھا وہ آپ ون مین شو لگایا کرتے تھے اس وقت کا، جو بڑا اچھا پرفیوم ہوا کرتا تھا. ہاں، ہاں، تو ہاں، آپ نے مجھے کہا کہ دیکھو ہم نے آج تک جو بھی کام کیا ہے دی بیسٹ کام کیا ہے. اور یہ بات صرف کہی نہیں ہے، یہ بات ہمیں نظر بھی آتی ہے کہ واقعی ان کی شاعری دیکھیں، پنجابی شاعری دیکھیں، اردو ہاں، شاعری دیکھیں، ان کے جو مضامین ہیں وہ دیکھیں، یا پھر ان کی جو گفتگو ہے. ہاں، مرحوم اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ سب لکھتے اچھا ہیں یا بولتے اچھا ہے. واہ، تو وہ دونوں باتیں آپ کی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تھی. ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب نہ شاعر بننا چاہتے تھے، نہ وہ رائٹر بننا چاہتے تھے. یہ سارے جو ٹاسک جو آپ نے کیے ہیں اس کے بیچ میں ایک چیز بڑی کامن تھی. ہوں، ایک جو آپ کا درد نظر آتا ہے
اس قوم کے حوالے سے، لوگوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کے خیال کی اصلاح کے حوالے سے، ہاں، شاعری جو ہے میں اس کو کہتا ہوں یہ آپ کی واردات کی کیفیات ہیں جن کو آپ نے بیان جی، کیا، بالکل لیکن صرف یہی نہیں کیا بلکہ ساتھ میں آپ نے لوگوں کے جو خیال اور ان کے جو بنیادی نقطے ہیں ان کو بھی کھولا. جیسے ہاں، ایک میں آپ کو شعر سناؤں، آپ کا شعر ہے کہ واصف اب بس بحث ہے امیر و غریب کی، جب تک عبور فلسفہ خیر و شر نہ ہو. واہ! واہ! اب یہ ایک جو مضمون ہے کہ ایک نکتہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ شاعری میں اس کا بیان اور پھر نثر میں بھی آپ نے جا کے اس کو بیان کیا اور کہا کہ دیکھو یہ جو امیر ہوتے ہیں یہ دو طرح کے امیر ہوتے ہیں، ایک اچھا امیر ہوتا ہے، ایک برا امیر ہوتا ہے، اور غریب جو ہے ایک غریب اچھا ہوتا ہے، ایک غریب برا بھی ہوتا ہے. ہوں، پھر ہم نے کہا دیکھو اچھا امیر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دی ہے، جو اس کو عنایت کی ہوئی ہے اس پہ پیسے کی، وہ اپنی ہاں، اس عنایت میں ان لوگوں کا خیال رکھے جن کے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہے. ہوں، یہ اچھا امیر ہوتا ہے. اور برا امیر وہ ہوتا ہے جو اپنے پیسے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوتا ہے، نہ وہ خرچتا ہے نہ وہ کسی طرف اس کو لے کے جانا جاتا ہے. اور پھر ہم نے کہا کہ جو برا غریب ہے وہ غریب ہوتا ہے جو غریب بھی ہے لیکن امیر کے پیسے پہ نظر رکھتا ہے. ہاں، اور پھر آپ نے کہا کہ اب اچھا جو غریب ہے وہ اچھا غریب وہ ہوتا ہے جو اپنی قسمت کے اوپر راضی رہتا ہے اور اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اپنی غریبی کو برا نہیں سمجھتا. ایسا غریب جو ہے اللہ میاں اس کی کوٹڑی میں رہنا سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، ہوں، کیونکہ یہ غریب بھی ہوتا ہے اور قریب بھی ہوتا ہے. کیا بات! کیا بات! اب یہ سارا جو ایک مضمون ہے، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ لوگوں کے خیال کی گتھیاں ہیں جن کو وہ سلجھایا جا رہا ہے، چاہے وہ شاعری ہے، چاہے وہ مضامین ہیں، چاہے وہ آپ کی گفتگو ہے. یہ تمام کام جو مجھے لگتا ہے کہ شاعری بھی اسی زمرے میں ہے، نثر بھی اور گفتگو بھی. تو تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے بنیادی ہیں کہ جو ان کا مقصد تھا، اس مقصد کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس میڈیم کی بھی ان کو ضرورت پڑی اور جو بھی میڈیم اویلیبل تھا انہوں نے اس کو یوٹیلائز کیا اور اپنا جو مطمع نظر تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا. جی بالکل ٹھیک بات ہے جی. اور وہ آپ بس سمجھتے تھے نا اس وقت مجھے یاد ہے چونکہ بہت قیمتی قیمتی لوگ آپ کی محفل میں آ کے بیٹھا کرتے تھے اس وقت کے جتنے بھی قیمتی نام تھے اس دور کے، وہ سب اشفاق آپ کے صاحب پاس تھے، آ کے رامے بیٹھے. صاحب تھے، اشفاق دوسرے صاحب لوگ تھے، بھی. رامے صاحب تھے، اجاز بٹالوی صاحب تھے، منو ہاں، بھائی تھے، بالکل. قدرت اللہ شہاب صاحب تھے. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا انہوں نے ذکر کیا کہ کیوں نہ ہم اس محفل کو، یہ جو 20 25 30 لوگوں کی جو محفل ہوتی ہے، ہاں، اس محفل کو کیوں نہ تھوڑے بڑے پیمانے پہ کیا جائے اور جس میں زیادہ لوگ بیٹھ سکیں یا زیادہ لوگ اس کو سن سکیں، ایک ہاں، تھوڑا سا بڑا گیٹ ٹوگیدر کیا جائے. تو آپ نا اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تھے کبھی بھی. آپ ہاں، کہتے تھے یہ جو تم 20 25 لوگ میرے پاس بیٹھتے ہو، ہاں، تم میری بات سن لیا کرو اور ہاں، اگر ہو سکے تو میری بات آگے پہنچا دیا کرو. کیونکہ یہ ہمارا جو ہے نا، وہ مجھے یاد ہے ہمارے ایک علی بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ سر آپ کا جو مضمون ہے وہ نوائے وقت میں آتا ہے، ہوں، تو کیوں نہ یہ مضمون جو ہے نا جنگ میں آیا کرے. ہاں، تو زیادہ انہوں لوگ نے پڑھ لیں. تو آپ نے کہا کہ جنگ میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی سب پڑھ لیں گے. تو ہوں، آپ نے فرمایا کہ ہمارا مضمون سب کے لیے نہیں ہے. واہ! تو اب یہ جب سب کے لیے نہیں ہے تو وہ کون لوگ ہیں جن لوگوں تک ہوں، یہ مضمون جانا ہوتا ہے؟ تو وہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ مضمون لوگوں تک بالکل ویسے ہی پہنچ رہے جیسے آپ چاہتے تھے، اسی تعداد سے، اسی رفتار سے. تھوڑا سا تربیت کا حوالہ بھی ہو تو یہ آپ ہاں، کہتے تھے کہ سینے میں اگر سوز سلامت ہو تو خود ہی اشعار میں ڈھل جاتی ہے افکار کی صورت. تو واہ! وہ جہاں پہ میں نے دیکھا تھوڑی سی گدازی ہو، کہیں تھوڑا سا غم ہو، کوئی جہاں پہ تھوڑی سی چنتا ہو، وہاں پہ سرکار بھائی صاحب آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو وہ مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر جو ہے نا وہ امید کی روشنی میں وہ لے جاتے ہیں. بالکل صحیح تو بات ہے، بالکل ساری جو آپ کی تعلیم ہے نا وہ بلکہ ایک آپ نے بڑا خاص ایک فرماتے تھے کہ دیکھو ایک تمہیں میں نسخہ کیمیا بتاتا ہوں. ہوں، نسخہ کیمیا یہ ہے کہ عبادت کرو اللہ کی، محبت کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خدمت کرو انسان کی. یہ واہ! ایک مکمل نسخہ کیمیا ہے. آپ کے واہ! جتنا بھی علم اور آپ کی ذات کا جو محور رہی ہے وہ رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور ماشاء اللہ. عبادت اللہ کی، اور خدمت انسان کی. اور اس کے لیے آپ نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، کوئی موقع نہیں چھوڑا،
کہ لوگوں کے لیے ایک تو ہے نا کہ آپ نے کتاب لکھ دی اور لوگوں کے خیال جو ہے وہ سلجھنا شروع ہو گئے، یا ان کی کوئی پھنسی ہوئی بات جو تھی وہ خیال کا ٹوسٹ آ گیا ان کے بیچ ہاں، میں۔ اس کے علاوہ فزیکلی، اپنے دور میں فزیکلی بھی آپ نے یہ موقع چھوڑا کوئی نہیں، اور اس کی بے بہا مثالیں ہیں میرے ساتھ۔ ہوں، ہوں، مجھے یاد ہے ہمارے محلے میں ایک تھا ایک کسائی جو بڑا ہی نک چڑھا تھا اور ہر ایک سے لڑتا رہتا تھا۔ وہ ٹھیک، نئی نئی ہماری سوسائٹی بن رہی تھی، تو اس نے اپنے گھر کے سامنے 2 پول لگا لیے، وہ پائپ کے جو ٹکڑے ہوتے تھے جی، ہوں، کہ یہاں سے نہ گاڑی کوئی نہ گزرے۔ تو وہ گاڑی والے ایک آیا، اس نے کہا روڈ کے بیچ اس نے پول لگا دیا، اس نے ایک پاؤں مارا، پول گرا دیا۔ اوپر سے وہ کسائی آیا لڑتا، اور اس نے آ کے نہ اینٹ اس کی ونڈ اسکرین پہ دے ماری، اوئے ہوئے، وہ ٹوٹی۔ تو وہ جو بندہ تھا نا، اس نے کہا کہ ٹھہر میں تیرا بندوبست کرتا ہوں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ تو وہ جو کسائی تھا وہ اتنا ڈرا خوف زدہ ہوا کہ وہ بھاگ کے ہمارے گھر آ گیا، ہوں، دوپہر کا ٹائم تھا۔ تو آ کے اس نے کہا جی وہ آ جائیں گے، مجھے مار دیں گے، تو یہ ہو جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا تھوڑی دیر بعد جناب وہ بندے ڈھونڈتے ہوئے 8-10 ہوں، بندے ہمارے گھر کے باہر آ گئے کہ اس کو اچھا، باہر بھیجیں، ہوں، کہ ہم اس کی پھینٹی شینٹی لگائیں ذرا۔ تو وہ جس کا نقصان ہوا تھا نا، آپ نے اس کو اندر بلایا کہ تم اندر آؤ، اور پوچھا کہ تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی پتہ نہیں 2500 کے 3000 اس دور میں، یہ میں ہوں، 86 کی بات بتا رہا ہوں۔ ٹھیک، تو آپ نے وہ دراز کھولا، اس میں سے وہ 2503,000 روپے جو تھے وہ نکال کے اس کو دیے، اور وہ کسائی سے کہا کہ فوری طور پر اس سے معافی مانگو۔ ہوں، اچھا وہ اس نے معافی مانگی، آپ نے کہا تم اب اسے معاف کر دو، تو اس نے بھی پھر آپ کی بات مانی، معاف کر دیا۔ اچھا جب یہ واقعہ ہو گیا چلے گئے، تو ہمارے ایک صاحب وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا صاحب یہ آپ نے اس کے لیے پیسے خرچ کر دیے ہیں، یہ تو اتنا نچڑا ہے، سارا محلہ اس سے تنگ ہے، اور آپ نے اس کے لیے پیسے دے دیے، اس کی سارا خرچہ آپ نے ہاں، اٹھا لیا۔ تو ہم نے کہا دیکھو نیکی چل کے ہمارے گھر خود آئی تھی، میں یہ ہاں، ہاں، موقع کیسے جانے دیتا؟ ہائے، ہائے، ہائے! تو کیا بات! یہ جو ہے نا وہ موقع وہ آپ جانے نہیں دیتے تھے، کیا اور بات! بڑا ایک ایک نقطے کو نا آپ بڑے غور سے دیکھتے تھے۔ سرکار نے لی گاڑی 87 میں، ہونڈا سیوک۔ اچھا تو جی، نئی نئی گاڑی تھی، چچا چلا رہے تھے میرے، تو وہ گلشن راوی کی باریک باریک گلیوں میں سے ہم گزر رہے تھے، تو ہاں، ایک دم سے نا ایک گلی میں سے وہ کھوتا ریڑی جس کو کہتے ہیں جی، وہ ہے ہاں، 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 ڈنکی کارڈ، وہ آ گئی اور آ کے جناب وہ دروازے میں لگ گئی۔ اوئے میرے ہوئے! چچا وہ ایئر فورس میں تھے، وہ ان کو ذرا غصہ چڑھا، تو وہ نکلنے لگے کہ اس کو میں ذرا پینٹی شینٹی لگاؤں۔ ہاں، ہاں، تو آپ نے نا ہاتھ پکڑ لیا ایک دم سے چچا کا، اور کہا کہ اس سے جا کے نا تم معافی مانگو۔ ہائے! تو چچا بڑے حیران ہوئے کہ ایک تو اس نے ہماری گاڑی خراب کر دی ہے، اور معافی بھی میں ہی جا کے مانگوں۔ آپ نے ہوں، کہا کہ اس بات کا جو ہے نا یہ ہے کہ یہ تم بھی ہو سکتے تھے اس گدھا گاڑی کے اوپر، یہ اس اللہ! بات کا شکرانہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جو ہے نا وہ گاڑی دی ہوئی ہے، اور گاڑی اس میں کو گدھا گاڑی پہ بٹھائی، اس بات کا شکرانہ ہے، تم جا کے اس کو جو ہے نا معافی مانگو۔ اب یہ ایک پوری پیراڈائم شفٹ ہے خیال کی، اب یہ کہ کوئی ہم، چھوٹا بندہ نہیں کر سکتا اس طرح۔ یہ چھوٹا بندہ نہیں کر سکتا ہاں، ہاں، یہ بڑے خیال والے جو لوگ ہیں نا وہ بہت بڑا ظرف رکھتے ایبسولوٹ، ہیں، اور ایبسولوٹلی۔ بہت بڑا دل رکھتے ہیں، وہ یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑتے بھی نہیں ہیں جی وہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ واصف صاحب کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے کالمز وغیرہ پڑھتے ہیں، ان کی شاعری پڑھتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کاشف بھائی مجھے کریکٹ کیجیے گا اف آئی ایم رانگ، کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کسبی نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ کچھ چیزیں ان کو عطا ہوئی ہیں، ان کی آپ شاعری پڑھ لیں، آپ ان کے ایون ان کے جملے آپ دیکھیں، یعنی خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، اس طرح کے جملے جو ہیں وہ کیسے وہ کوائن کر لیتے تھے اگر یہ عطا نہیں ہے تو؟ کیونکہ میرے لحاظ سے تو یہ عطا ہے، نہیں نہیں، اور آپ کی یہ بات بالکل انسان بجائے ہے جی، یہ بالکل بجائے ہے، انسان بالکل خود نہیں بجائے کچھ کر سکتا اتنا، اور خاص ہے طور پر یہ ایک جی۔ اور ایسپیکٹ اس میں یہ ہے کہ اتنی کم عمر میں اتنا بڑا کام، اور اتنا زیادہ کام، اور اتنی جی ہاں، کوالٹی کا کام، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اس بات کو جو ہے نا سب سے پہلے اشفاق صاحب نے بیان کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں چونکہ فکرہ کرافٹ کرنا جانتا ہوں، ہاں، میں رائٹر ہوں، میں ڈرامہ نگار ہوں، مجھے پتا ہے کہ فکرہ بنایا کیسے جاتا ہے۔ کیسے تو جاتا جب میں واسف صاحب کی گفتگو سنتا تھا، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی ریاضی کے فارمولے جو ہے نا وہ آسمان سے اتر رہے ہیں اور واسف صاحب کی زبان سے بیان ہو رہے ہیں۔ ہے؟ تو یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ یہ اس کے بیچ میں جو ہے نا وہ ایک خاص عطا جو ہے نا وہ بیچ میں شامل ہے، کہ یہ ایسے ہی بات نہیں بن جاتی۔
یہ خاص جن لوگوں کو انسان کی خدمت کے لیے چن لیا جاتا ہے خاص طور پر، یہ ان لوگوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے کہ ان کی زبان جو ہے وہ کھل جاتی ہے، وہ قرآن ان کا پاک میں آتا ہے سینہ نا کھل کاشف بھائی، جاتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ جس کو چاہتا ہوں اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بجائے تو بجائے اور پھر جب وہ مخصوص کر لے، خاص کر لے، تو پھر وہ ٹولز بھی دے دیتا ہوگا. ٹولز بالکل دے دیتے جی. یہ میں تو خود جانتا ہوں اس بات کو کہ یہ ایڈ جو ہے نا اپنی زندگی میں اگر محسوس کرتا ہوں کہ یہ ایڈ کہیں سے آتی ہے، اور یہ وہ جیسے غالب نے کہا کہ آتے ہیں غیب سے یہ ہاں خیالات زمیں پر، غالب ہاں سریر خامہ نوائے سروش ہے. غالب کہتے ہیں میں تو صرف ہاں کلام گھسا رہا ہوں، یہ خیال تو کہیں اور سے ٹریول کرتا ہوا ہے. ہاں، تو یہ صحیح بات. بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ہم نے زندگی میں اب یہ دیکھیں دیکھا نا، کہ یہ جو جملہ ہے کہ فانی سے محبت کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے، اور باقی سے محبت کرو گے تو بقا والے ہو جاؤ گے، جس کی یاد ہمیشہ، اس کو یاد کرنے والا بھی ہمیشہ رہے گا. تو یہ اس طرح کے جو جملے ہیں، یعنی یہ کمال ہے. اب ایک اور میں دیکھیں، یہ دیکھیں، ماں باپ کو چھوڑ کر کہیں کامیابی حاصل نہ کر لینا. اب یہ اب کتنے بالکل کتنے بالکل بڑی صحیح چیز ہے. بات ہے. جی یہ ہم لوگ جو ہے نا جی، جو اس وقت کا جو ایک ہوتا تھا نا پورے معاشرے کا ایک نقطہ، ہاں وہ نقطہ آپ نہ اپنی گفتگو میں سمجھا دیتے تھے کہ اب جو معاشرہ ہے کس چیز کا زوال کا شکار ہوا ہوا ہے. ہم لوگ ریلیشنز میں زوال کا شکار ہیں. ہم لوگ اپنے اسلام کے بارے میں مکمل یقین کے ساتھ موجود نہیں ہیں. ہم آدھے سے مسلمان ہیں، آدھے پاؤں ہمارے ادھر ہوتے ہیں، آدھے ادھر ہوتے ہیں. اور ہم لوگوں کی جو ہے نا وہ اللہ پر جو یقین ہے ہمارا، ہم اس کے اندر کہیں بہت پختگی محسوس نہیں کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم راضی بر رضا ہیں، تو ہم واقعی راضی بر رضا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو یہ نقطے جو تھے نا وہ آپ نے لوگوں کو سمجھائے کہ جو شخص اللہ کے جتنے قریب ہوگا وہی شخص انسان کے بھی اتنے ہی قریب ہوگا. ایبسلیوٹلی یعنی کہ یہ ایبسلیوٹلی. ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ والا ہو اور وہ انسانوں سے دور ہو. تو وہ انسانوں کے جو ہے نا وہ قریب ہوتا ہے، اور وہ اس کے رستے میں جو کانٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو سلجھا رہا ہوتا ہے کہ یہ ان سے نکلو، ان سے بچو، یہ تمہیں تنگ کریں گے. مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے آپ کے پاس، تو ان کا کوئی جھگڑا تھا کسی کے ساتھ، تو آپ نے ان سے کہا کہ معاف کر دو. اس نے کہا جی میں نہیں اس کو معاف کر سکتا. تو ہم نے کہا بیوقوف، اس کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو معاف کرو. کیا چیز اٹھا کے پھر رہے ہو تم؟ اب غور کریں تو انسان معاف نہیں کر رہا ہوتا تو اپنے اندر کس قدر وہ ایک بھاری چیز اٹھا کے بوجھ پھر رہا لے ہوتا کے ہے، چل کس رہا ہوتا بوجھ لے کے ہے. چل رہا ہوتا ہے. تو ایبسلیوٹلی. جب اس نے معاف کیا تو وہ اس نے کہا کہ جی میں تو بالکل نہ پھولوں کی طرح سے ہلکا ہو گیا ہوں، اور میرے جو واقعات ہیں وہ تو بالکل ہی اور طرح سے ہو گئے. یہ زندگی میں ہم نے بڑا فوکس کیا اس کے اوپر، معاف کر دو، معاف کر دیے جاؤ گے. اب جس کو اپنی معافی کی تلاش ہے وہ لوگوں کو معاف کرتا جائے گا. تو ہمارے ایک وہ ہیں بلال صاحب، انہوں نے کہا جی میرا ڈرائیور ہے، میں لیفٹ کہتا ہوں وہ رائٹ جاتا ہے، میں کچھ کہتا ہوں وہ کچھ کرتا ہے، تو میں اس کو فائر بھی نہیں کر سکتا آپ کی وجہ سے. تو مجھے بتائیں کہ میں اس کو دن میں کتنی دفعہ معاف کیا کروں؟ آپ نے کہا کم از کم اس کو 70 دفعہ معاف کیا کرو. سبحان اب وہ اللہ. کہتے ہیں کہ یہ تو پھر سبحان اللہ. معاف ہی ہے پھر ہماری طرف سے، اور چیز کا کوئی حل نہیں ہے جی. ہاں تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ انسان جدھر جدھر پھنسے گا نا وہاں پہ پھر کوئی ایک اہل اللہ جس کو کہتے ہیں، جو اللہ جن کو بھیجتا ہے اور اس ایڈ کے ساتھ بھیجتا ہے کہ یہ وہ لوگ لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ سہولت پیدا کریں، ایبسلیوٹلی. ان کے دین میں سہولت پیدا کریں، ان کی معاشرت میں سہولت پیدا کریں، اور ان کا جو رجوع ہے وہ اصل دین کی طرف لے کے جائے، اور اصل جو محبت جو سرکار دو عالم کی ہے ادھر وہ لے کے جائے. تو سرکار صاحب کا جو سارا یہ کام ہے نا جی، یہ غور کرے تو انسان کی چھوٹی چھوٹی الجھنوں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ پھنستا ہے، اور اس کے جو یقین کو ہے متزلزل کر دیتا ہے. اور یہ جو اور وہ جب متزلزل ہوتا ہے تو پھر وہ امید سے نا امیدی میں چلا جاتا ہے. تو یہ اب جو ہے نا جی، مجھے یاد آیا ایک دفعہ کسی نے سرکار ویس صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ ہم لوگ معاشرے میں پھرتے ہیں، ہمارے ساتھ خواتین بھی کام کرتی ہیں،
ہاں، تو ہمیں بتائیں کہ یہ آنکھ میں جو ہے حیا کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ آنکھ میں حیا ایسے پیدا ہوتی ہے کہ جس دن تمہاری آنکھ میں تمہاری بیٹی کا چہرہ آ جائے، اس دن تمہاری آنکھ میں حیا پیدا ہو جائے گی۔ اوہو! اور پھر اس سے ریلیٹڈ بہت سارے بھی واقعات ہیں جو آپ نے یہ بیٹی کے حوالے سے بتائے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ جو بات میں نے تمہیں بھی بتائی ہے نا، تم 40 دن ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کر اگر چلا کاٹو گے نا تو یہ نقطہ سمجھ میں آئے گا جو میں نے تم میں ابھی ریوڑیوں کی طرح سے ہوں، بانٹ دی ہے۔ یہ جو ہاں، سارے جو فکرے آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے وہ فارمولے ہیں کہ جس کو ہاں، پرانے وقتوں میں لوگ چلے کٹوا کر اور دریا میں کھڑا کر کے اور بھوک کے ساتھ اور ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شب بیداری کے ساتھ یہ باتیں ایک ایک کر کے سمجھایا کرتے تھے، کان میں بتایا کرتے تھے۔ ہاں، لیکن اب یہ دور ہم نے دیکھا کہ یہ وہ والے سارے فارمولے جو تھے بالکل ایسے کھلے عام چل رہے تھے لوگوں کے ہوں۔ لیے، اور ان کی جو ہے نا اس سے سہولت ان کی پیدا ہو رہی تھی۔ تو کاش بھائی تو یہ ابھی جو ساری جی ہاں آج کا جو دور ہے، اب دیکھیے نا 3 دہائیاں تقریباً گزر گئیں اور اس میں آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ واصف صاحب اسی طرح ہی ریلیونٹ ہیں جس طرح کہ وہ پہلے ہوتے تھے۔ کیا اب اس میں مزید آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو نئی جنریشن ہے شاید اس وقت جو بڑی ہو رہی تھی، آج تو وہ بڑی ہو چکی ہوئی ہے، اب ان کے جو بچے ہیں ان تک یہ پیغام جو ہے وہ کس طرح پہنچایا جائے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں تو جو پلیٹ فارم ملتا ہے نا ہم اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں سرکار کی باتوں کے لیے، سرکار بھائی صاحب کی باتوں کے لیے۔ ٹھیک، اور اب یوں سمجھیں کہ اگر 30 سال گزرے ہیں تو جتنے لوگ 30 سال پہلے سرکار واصف کے نام سے یا ان کے کام سے آگاہ تھے، اب ہوں، وہ ملٹی پلائی بائی لاکھ کر لیں، اتنے لوگ ہوں، جو ہیں وہ واقف ہیں اور پوری دنیا جو ہے وہ متعارف ہے، اور متعارف صرف نہیں ہے، متاثر بھی ہے، اور وہ ٹھیک، ان کی کوئی نہ کوئی بات لے کر نہ زندگی کے اندر چل رہی ہے۔ کوئی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سرکار والد صاحب کے جو جملے ہیں نا، یہ صرف جملے نہیں ہیں، یہ وہ میڈیکل سٹور میں پڑی ہوئی دوائیاں ہیں کہ ہاں، ہر بیماری کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک دوائی جڑی ہوئی ہے۔ اب وہ دوائی اس مریض تک وہ پہنچ جائے گی تو اس کو شفا مل جائے گی۔ یہ جو ذہن ایکسلینٹ، کی یا ہماری روح کی جو بیماریاں ہیں، یہ ان کی جو ہے نا یہ ادویات ہیں، یہ جو فکرے ہیں ہوں، ہوں، یہ ان کی روح کو ریپیئر کر دیتے ہیں، ٹھیک کر دیتے ہیں جی۔ تو ہم ابھی کر رہے ہیں کام، ابھی تو جو آپ کا اپنا کیا ہوا کام ہے وہ ہم ابھی تک مکمل نہیں کر سکے۔ تو ہوں، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو اس کام کے اوپر بھی کام ہونا ہے، اسٹل وی ہوں، آر ورکنگ آن اٹ۔ ابھی ہم گفتگو کا 34th والیوم ابھی اب لے کے آ رہے ہیں، یہ 24 تاریخ اچھا، کو سرکار ویسا صاحب کو عرس ماشاء اللہ۔ مبارک آ رہا ہے۔ جی، اس تو کے عرس کی بھی بات اب ہم نے کرنی ہے کہ وہ اس میں کیا-کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ چلیں ابھی اب تھوڑا-سا ہمیں اس کی ہاں تفصیلات جی جی بتا ہی دیں کہ عرس بھی ہو رہا ہے 24 کو، 24 فروری کو، کمنگ جی، جو ابھی 24 فروری کو جی، 22 23 24 رجب جو ہے رجب کے حساب جی سے ہاں، مناتے ہیں۔ تو 24 فروری کو عرس مبارک ہوتا ہے، 3 دن سہ روزہ تقریبات ہوتی ہیں یہ، جس اس میں میں کیا-کیا ہوتا ہے جی؟ محفل نا جی اس میں نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ محفل نعت ہوتی ہے، سما بھی ہوتا ہے، اور ہوں، ہمارا ایک مین ایونٹ ہوا کرتا ہے، ایک سیمینار بھی ہوا کرتا ہے جس میں ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو جن کی ظاہری ملاقات بھی ہے، اور ہوں، ان لوگوں کو بھی بلاتے ہیں کہ جو لوگ بعد میں پڑھ کے کسی طرح سے ہوں، متاثر ہوئے ہیں، اور وہ کیا بات وہ خاص بات ہوتی ہے جو وہ بتانے کے لیے پھر وہ آتے ہیں وہاں پہ۔ ٹھیک، اس دفعہ انفارچونیٹلی چونکہ یہاں پہ ابھی کووڈ کی صورتحال کافی سنگین ہو رہی ہے آج کل، ہوں، تو ہمیں ابھی شاید اس سال سیمینار کی جو ہے وہ اجازت نہ ملے، ہاں، لیکن باقی تقریبات جو ہیں وہ ہوں گی، اور ہم جو کتابیں پھیلانے کا جو کام ہے وہ ہم عرس مبارک پہ گفٹ بھی بہت کرتے ہیں لوگوں کو، اور ٹھیک، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے ڈفرینٹ چیزیں بناتے ہیں ہم کہ لوگوں تک پہنچے آگے سے آگے۔ بہت دنیا ہاں، سے لوگ آتے ہیں وہاں پر، وہ جب آتے ہیں تو پھر وہ آگے بھی جاتی ہے ٹھیک، بات۔ ٹھیک، تو ہم ساتھ کے ساتھ پھر سوشل میڈیا کو بھی یوز کرتے ہیں کہ ہوں، سرکار والے صاحب کی کہیں بھی باتیں جو ہے وہ آگے پہنچے۔ ہماری ویب سائٹ ہے، ہاں۔ ہماری ایپ موجود ہے، ہمارے فیس بک پیجز موجود ہیں، ایپ ہمارے کا ذرا یوٹیوب بتا دیں چینل۔ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایپ کون-سی ہے جی؟ جی، واصف علی واصف آفیشیل کے نام سے آپ کی ایپ ہے، وہ آئی او ایس پہ بھی ہے اور اینڈرائڈ پر بھی ہے جی یہ۔ اچھا، ویری گڈ۔ تو اس واصف ایپ علی میں واصف وہ ڈیلی آفیشل، اب واصف علی واصف آفیشیل، تو ٹھیک، وہ ایپ جو ہے ڈیلی اپڈیٹ ہوتی ہے، اس کے بیچ میں فیس بک کانٹینٹ بھی ہوتا ہے، ہمارا یوٹیوب بھی ہوتا ہے، آپ کی آڈیوز بھی موجود ہوتی ہیں۔ ابھی ہم اس کے بیچ میں ایک اور کام بڑا اچھا جو کر رہے ہیں کہ
یہ جو 34 بکس ہیں واصف علی واصف صاحب کی، جو جی یہ ہے سوال جواب کی نشست، جن کو ٹرانسکرپٹ کیا گیا ہے بعد میں، اور اس کو اب ٹھیک، کتابی شکل میں ہم لے کے آ رہے ہیں. ویری اس کے گڈ. تمام سوالات کی نا ایک وہ فہرست بنا رہے ہیں کہ ان 34 بکس میں جتنے بھی سوال لوگوں نے پوچھے ہیں وہ سب کی ان ایک کے ایک فہرست لسٹ آ بنے گئی. گی، ان کی ٹھیک ایک ہے، لسٹ آ جائے گی. وہ لسٹ میں جو سوال آپ کا ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو راؤٹ کر دیں گے اس کے آنسر پہ سیدھا. ویری گڈ، ویری گڈ. تو بہت اچھا. مقصد صرف یہی ہے کہ جو پیغام ہے وہ بس پھیلتا جائے. یہ شاہ صاحب یہ پھیلنا ہی ہے. ہم اس کو کریں گے یا نہیں کریں گے، اس بالکل کو ٹھیک کوئی تو ہے. کر رہا ہوگا، ہمارے بعد بھی لوگ اس کو کرتے جائیں گے. وہ کروانے والا میں تو کروا سمجھتا لیتا ہوں ہے نا یہ جی. کروا لیتا جی. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں. یہ میرے لیے، میری اور جو ہماری ٹیم ہے اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس کے بیچ میں اگر کوئی اپنا ایک چھوٹا سا رول پلے کر کے چلے جائیں گے یہاں سے، تو یہ بات تو بہت دور تک جانے والی بات ہے. اور آپ غور کریں کہ مذہب کی محفل میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ ہر فرقے سے آزاد ہوا کرتے تھے. ہاں. وہاں پر شیعہ بھی بیٹھا ہے، سنی بھی بیٹھا ہے، اہل حدیث بھی بیٹھا ہوا ہے، تمام مکاتب فکر جو بیٹھے ہوتے تھے وہاں پر، اور ایک بات سن رہے ہوتے تھے، اور اس بات کے اندر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا. ہاں. خوبصورت بات یہ ہے. بڑی اور شخصیت کی وہ یہی میں، نشانی ہے نا. ہاں جی، وہ چونکہ ہاں. آپ بات کرتے تھے ان تمام فرقوں سے اوپر کی. آپ کہتے تھے کہ اسلام کو اتنا سادہ کر لو جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا تو بھی مکمل اسلام ہے. ہاں. ہاں. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ آپ کا ایک بڑا تو خوبصورت ہے. تو آپ کہتے تھے کہ پھر ہاں فرقہ ٹھیک. پرست حق پرست نہیں ہو سکتا. کیا بات. فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو حق پرست سکتا. نہیں، حق پرست نہیں واہ. ہو سکتا. تو واہ. آپ فرقوں کو نا برا نہیں کہتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ یہ اختلاف نہ پیدا کرو. آمین کو واہ. اونچا کہو یا آمین کو نیچا کہو، آمین ہی رہنا ہاں. ہے، آمین ہی اس رہنا کو ہے. فرق نہیں صحیح. پڑنا، آمین ہی رہنا ہے. اس لیے اس بحث میں نہ پڑو کہ کون کیا ہے. آپ نے کہا یہ جو اسلام ہوتا تھا نا یہ اللہ کا اور انسان کے درمیان کا ایک تعلق ہوتا تھا. یہ جو دین جس کو کہتے ہیں کہ دین اللہ اور انسان کے درمیان ایک کمٹمنٹ ہے، وہ اس ہاں. حساب سے اس کی جزا سزا سارے معاملات ہیں. اب جب سے یہ اللہ سے ہم نے چھڑوا کے لوگوں میں تقسیم کر دیا نا کہ ہم ایک دوسرے صحیح کی بات. سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیا ہم لوگوں نے، تو یہاں پہ ہاں. آ کے ہمارے دین کے اندر جو ہے نا وہ خرابی پیدا ہوگی. صحیح آپ کا بات. ایک مضمون ہے بہت خوبصورت، اس کا نام ہے اسلام جمع فرقہ برابر صفر. واہ. کیا بات. دیکھیں کیا ابھی بات. خالی مضمون کا نام ہی ابھی میں نے بتایا تو آپ کو اس میں ساری سب بات کچھ، سمجھ میں آ گئی. سب کچھ سمجھ آ گئی. سب کچھ سمجھ آ گئی. ساری بات کیا سمجھ میں بات. آ گئی آپ کو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو کاشف صاحب جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا واصف صاحب کو اپنی زندگی میں اندازہ تھا کہ میری لیگیسی کیا ہوگی؟ کیا انہوں نے آپ کو بتایا یا اپنے دوستوں کو بتایا کہ میری لیگیسی کیا ہونی چاہیے؟ کس طریقے سے میرے بعد جو سلسلہ آئے گا آپ اس کو کیسے فالو کریں؟ کیا انہوں نے اپنا کسی خلیفہ کوئی مقرر کیا؟ کیا انہوں نے کوئی اس طرح کی چیز بتائی کہ میرے بعد کس طریقے سے معاملات چلائے جائیں اور کس طریقے سے ہونا چاہیے سلسلہ؟ جی بہت آپ کی واضح انسٹرکشن ہے اس کے بارے میں. اور پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جانتے تھے کہ یہ بات جو ہے صرف اس کمرے اور اس دور کی بات نہیں ہے، اس ہاں. بات نے باقی ٹائم میں بھی ٹریول کرنا ہے. بلکہ جب آپ محفل ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے وہ سوال پوچھو، تمہارا سوال آنے والے وقتوں میں کسی کا سوال ہے. تو تم نے اپنا نہیں پوچھنا، تم نے ان کا پوچھنا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا آج سے 50 سال بعد 100 سال بعد جو سوال پوچھ رہا ہے وہ آج تم پوچھ رہے ہو. تو وہ اس کا جواب جو ہے نا وہ ہم آج دے کے جائیں گے یہاں پہ. تو آپ اس بات کو سمجھتے تھے اور بہت سیریسلی لیتے تھے کہ یہ جو کچھ یہ علم آ رہا ہے ہاں. یہ اس نے ٹھہر جانا ہے اور اس نے چلتے رہنا ہے اور لوگوں میں پینیٹریٹ کرنا ہے، اور اس کی افادیت اور اس کی سٹرینتھ کے بارے میں آپ بخوبی آگاہ تھے. اور جو دوسرا سوال تھا کہ آپ کے بعد کوئی خلیفہ نامزد کرنے کا، تو لوگوں نے پوچھا سوال کہ حضور آپ کے بعد لوگ جو ہیں وہ کیسے فیض یاب ہوں گے. تو آپ نے کہا وہ آنے والے لوگوں کو میں خود ڈیل کر لوں گا، تم فکر نہیں کرو، میں اپنی کرسی اپنے ساتھ دریا میں لے کے جاؤں گا. تو اچھا. آپ کے بعد جو ہے نا وہ خلیفہ کوئی بھی نہیں ہے جی. آپ کے اچھا. بعد سارے آپ کے معتقد ہیں جی، سارے ہاں. کے سارے انکلوڈنگ مائی سیلف.
میں صرف انتظامی امور کہہ لیں، ہاں، جو جس کو دیکھ ریکھ کریں، یا ایک پیوٹ کہہ لیں کہ جس کے اراؤنڈ واصفین جو ہے وہ اپنی اپنی بات لے کر آتے ہیں، یہ گھر کہہ لیں جس جو بھائی صاحب کا گھر ہے، یہ ٹھیک، اس وجہ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، تو وہ ایک سینٹرلائزیشن اس طرح کی موجود ہے، لیکن یہ ہم سب کا یہ یقین ہے کہ ہمارے سوالوں کو آج بھی تشفی وہ خود ہی دیتے ہیں، ہوں۔ وہ چاہے کتاب سے دیں، چاہے وہ خیال سے دیں، چاہے وہ گفتگو سے تو دیں، چاہے وہ یہ جو آ آپ کے نے دیں۔ سوال کی بات کی ہے، مجھے کاشف بھائی یہ ذرا بتائیں، میں نے ان کی محفلیں جتنی بھی ریکارڈنگز ہیں کچھ دیکھی ہیں، ان میں جب وہ کہتے ہیں کہ سوال کرو، اب مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ یعنی اعتماد کی ایک جو ہائیسٹ لیول ہے وہ ہے کہ آپ ان سے کوئی بھی سوال پوچھ لیں، اب وہ تیار ہیں کہ سوال کا جواب تو ان کے لیے ان کے پاس موجود ہوگا، یعنی یہ نالج کی ایک انتہا ہے کہ آپ یہ اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی سوال کوئی پوچھے پوچھ لیں مجھ سے۔ میں آپ کو نا اس سے آگے کی ایک بات بتاتا ہوں۔ ہاں، آپ یہ کہا کرتے تھے کہ اس محفل میں سوال بھی ہمارے ہوتے ہیں اور جواب بھی ہمارا ہوتا ہے۔ واہ واہ تو یہ واہ، یہ جو ہے نا یہ بات کہی نہیں جاتی، یہ ہوں، بڑی مشکل بات ہے، بلکہ ہوں، آپ کہتے تھے کہ یہ کہیں تم نہ کہہ دینا کہ ہوں، پوچھو، ہوں، یہ وہ پوچھنے والی بات ایسے نہیں ہوتی ہے، یہ ہاں، بازگشت کہیں سے آئی ہوئی ہے، یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں خبر کے دام کا دام ہوں، میں خرد کدے کا امام ہوں، میں علی ولی کا غلام ہوں، اسی ہاں، تاجدار کی بات ہوں، میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضی، میرا ہاں، ورد احمد مجتبی، میں سدا بہار کی بات ہوں۔ تو واہ، یہ بات وہ کہیں سے کہلوائی جا رہی ہوتی ہے کہ ہاں، یہ جتنا بھی دماغ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس سے بڑی بات موجود ہے کہیں پر پہلے سے، اور وہ خواجہ بڑی اجمیر بات کا جو ہے کتنا رول ہے ان کی لائف میں؟ تمام بزرگان دین کا بڑا رول ہے جی۔ اور آپ اکثر جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس نشاط سے جو ہے تقریباً تمام بزرگوں سے مجھے فیض ملا ہے، اور حضرت خواجہ غریب نواز کا جو ذکر ہے وہ بہت گہرا کیا کرتے تھے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا ذکر جو ہے وہ بہت محبت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ میری ان کے ساتھ جن درباروں پر پاکستان میں حاضری ہوئی ہیں، ان میں لاہور میں حضرت میاں میر سرکار، حضرت ترت مراد، حضرت داتا گنج بخش، بابا بلے شاہ، پھر سرکار کی ادھر پیر وارث شاہ، مطلب یوں آپ نا، آپ کا ایک شعر ہے کہ یوں تو واصف ایک زمانے کے فقیروں سے ملا، آنکھ نے تازہ کیا آ کر یہاں اپنا وضو۔ تو سرکار کی جو تھے نا وہ یہ میں جانتا تھا کہ کہیں سے کچھ باتیں جو ہے نا وہ جو سامنے نہیں بھی ہو رہی ہوتی، وہ بھی کہیں محبتوں میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے ان کا۔ محفل میں داتا صاحب کا ذکر ہونا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا ذکر ہونا، حضرت نظام الدین اولیاء کا، حضرت امیر خسرو کا، یہ یہ تمام جو ہے نا یہ روحانیت کے سرچشمے ہیں، اور یہ ساری بات جو ہے یہ ان کے بغیر ممکن ہے نہیں ممکن ہے، ہاں، کہ اگر آپ ان سلسلے میں ہیں، اور اس سلسلے کے جو پہلے بزرگ آئے میں ہیں، وہ ان کی ریکمنڈیشن اور ان کی جو محبت اور ان کی عنایت جو ہے وہ ساتھ رہتی ہے، ضرور رہتی ہے۔ اس کے بغیر یہ سارا یہ فلوک نہیں ہے، یہ سارا ایک سسٹم ہے، ہاں، اور اس سسٹم کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا بلیف اور ان کی بات اس کے اندر وہ جھلک نظر آتی ہے کہ یہ ایک سسٹم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ خالی بات نہیں ہے، ورنہ یہ بات کہنا ناممکن ہے کہ سوال پوچھو۔ ہاں، صحیح بات، میں شاید جیولوجی میں اچھی جانتا ہوں گا، زوالوجی میں نہیں جان سکتا، میں ڈاکٹر ہو سکتا ہوں تو میں ہاں، انجینئر ہاں، نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تو یہ سارے فیلڈ یہ کہاں پہ جا کے یکجا ہو جاتے ہیں جہاں سے مرکز سے ساری باتیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ واہ واہ واہ، تو کیا یہ بات، جب گفتگو سنتے ہیں نا تو وہ لگتا ہے کہ جیسے ستاروں سے آگے کی بات ہو رہی ہے، ہاں، سمندر سے زیادہ گہرائی کی بات ہو رہی ہے کہیں۔ وہ میرے ایک کزن ہے، وہ کہتے تھے کہ اس دور میں تو یہ نیشنل جیوگرافک چینل بھی نہیں ہوتا تھا، تو یہ سمندر کے اندر کی باتیں بات سب کیسے کر لیا کرتے تھے۔ ہاں، تو یہ ہاں، مجھے یاد ہے اچھا، آپ کی وصال کے بعد نا ہمارے ایک پروفیسر صاحب تشریف لائے، انہوں اچھا، نے کہا کہ میں وائس صاحب کی لائبریری دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں انہیں لے گیا، تو دکھائی میں نے کہ یہ لائبریری ہے آپ کی،
کہتے نہیں نہیں یہ لائبریری نہیں، میں وہ لائبریری دیکھنا چاہتا ہوں جہاں سے واٹسپ دیکھ کے پڑھا کرتے تھے اور وہاں سے بولا کرتے تھے. میں ہاں، کہ جی وہ لائبریری آپ کو پھر یہاں تو نہیں ملنے وہ لگے نہیں گی. مل سکی اب تو. وہ نہیں مل سکتی، ہاں، وہ آپ کو جو ہے نا وہ امام علی مقام سے ملے گی جی، ہاں. اور کہیں سے اچھا، نہیں مل ایک سکتی ایک اس آپ کا. نے جو ابھی ذکر کیا کہ وہ فلاں جگہ پہ بھی گئے، فلاں بڑی ہستی کے پاس بھی گئے، سب کے پاس گئے. اچھا، ایک چیز عجیب سی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک جگہ پہ جاتے ہیں، فار انسٹنس اگر آپ دادا صاحب جاتے ہیں تو آپ نے کسی اور طرف نہیں جانا، اگر آپ دوسری طرف جاتے ہیں تو تیسری طرف نہیں جانا. تو یہ تو ایک بڑی زبردست بات آپ نے بتائی کہ ان کے نزدیک یہ کوئی نہیں تھا، وہ سب کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑے لوگ ہیں اور سب کے پاس جانا اور ان سے فیض حاصل کرنا جو ہے یہ ان کا فرض ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے جی. لیکن جانے کے حوالے سے نا آپ کا ایک فارمولا تھا چھوٹا سا. ہوں، آپ کہتے تھے کہ یا بھیجے جاؤ یا بلوائے جاؤ، اس کے علاوہ نہیں جانا. ہاں، کہ یا بھیجے جاؤ یا یا بلوائے بلوائے جائیں. جاؤ. ہاں، تو پھر جایا کرو وہاں پہ. تو ہاں، یہ بات ضروری ہے. یہ جب ہر جگہ کی نا اپنی تربیت ہے. جہاں پہ آپ کہتے تھے کہ اچھا تم اب آپ کی محفل میں کوئی وہاں پہ نا اس طرح سے ظاہری جس طرح سے ایک بیعت کا سلسلہ چلتا ہے، وہ ہاں. بیعت ایسے وہاں ہوا نہیں کرتی تھی. تو آپ کہتے تھے کہ اگر تم اپنے علاقے میں ہو اور تمہارے کوئی وہاں پسندیدہ بزرگ ہیں تو ان سے تم بیعت ہو کے آ جاؤ میرے پاس، ہاں، ٹھیک. ہم آپ کو جو ہے نا وہ اس سے اگلی بات پھر سمجھا دیں گے. تو وہ بیعت والا جو سلسلہ وہاں پہ یہی تھا کہ بزرگوں کے ساتھ نسبت ہونے کی سب سے بڑی جو ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ادب آداب جو ہے نا وہ بات کو سننے کے، ہاں، اس کو ڈائجسٹ کرنے کے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہوں، کہ آپ کہتے تھے کہ دیکھو اس محفل میں کتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہاں، اور وہ خاموش ہیں، اور تم ان سے زیادہ نہیں جانتے پھر بھی تم بول رہے ہو. ہوں، صحیح تو بات. اب یہ جو بات کو سننے کا اور اس کو سمجھنے کا جو ایک ہوں، پلیٹ فارم تیار ہونا ہوتا ہے نا جی، ہاں، یہ ہاں. اس کے بغیر بات ٹریول نہیں کرتی ہے جب تک وہ پلیٹ فارم نہ آپ کے اندر ڈیولپ ہو. اگر آپ کے اپنے ہوں، ذہن کے اندر الجھاؤ ہو اور آپ کو بولنے کا بہت شوق ہاں، ہو پھر نہیں. تو ہاں، آپ وہ سن بھی نہیں سکتے اور وہ آپ ڈائجسٹ بھی نہیں کر سکتے. صحیح بات. کیونکہ ہوں، انسان کی خاصیت ہے کہ یا وہ بول رہا ہے تو یا وہ سن رہا ہے. ہاں، اگر وہ بول بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے تو پھر تو شور پیدا ہو گیا، وہ تو پھر کچھ بھی ہوں، نہ رہے گی بات درمیان میں. صحیح بات. تو آپ کی اس لیے والدہ کا وہ کیا حال ہے جی؟ الحمد للہ الحمد للہ جی بالکل ٹھیک ان ہے کی جی، طبیعت بہت ٹھیک شکر ہے؟ ہے مالک کا جی. جی شکر مالک کا، بالکل ٹھیک ہے جی الحمد ماشاء اللہ. للہ. ان کا وہ بھی تو ان کا میں ایک انٹرویو بھی سن رہا تھا، اس میں بھی انہوں نے بڑی باتیں بتائی ان کے بارے میں. تو جی ہاں جی ہاں. گھر میں کیسا ماحول رہتا ہے اور ان کی باتیں واصف صاحب کی چلتی رہتی ہیں، مس تو کرتی ہوں گی، ظاہر ہے اس میں تو کوئی پوچھنے والی اماں بات ہی جی نہیں. نے میری بڑی بڑی سادہ سی میری اماں جی ہیں. ہاں، اس دور میں جو تھا نا یوں سمجھیں کہ سرکار کی جو یہ پورا سسٹم ہے، اس سسٹم میں ایک بہت بڑا رول جو ہے نا جی وہ اماں جی کا ہے جی. کیونکہ صبح سے لے کر تو رات گئے تک اوہ، جو ذمہ دار ہے. مہمانوں کی خدمت، ہمارے گھر میں کوئی نوکرانیاں بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی سروینٹس بھی اس طرح سے نہیں ہوتے تھے جس طرح سے آج کل کا ماحول جو بنا ہوا ہے. بڑی ہمت تو ہے، وہ بڑی صبح ہمت. سے چولہا چڑھنا ہے تو چائے بھی بننی ہے تو 2 کھانے بھیج دو تو 3 کھانے بھیج دو، تو 5 چائے چلی جائیں گی تو 2 جگ شربت کے چلے جائیں گے. تو ہاں، رات بڑی ہوگی ہے، 2:30 بج گئے ہیں، چلو پراٹھے انڈے بنا دو. یہ سارا سسٹم میں جو ایک لانگری کا جو کردار اماں جی نے ادا کیا ہے نا جی، وہ بھی فقید ہاں. المثال ہے جی، اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی جی. ان کا بھی اماں جی کو مقام نا جو ہے وہ واصف صاحب سے کم نہیں ہے میرا خیال ہے. کوئی شک نہیں، کوئی ہاں، شک نہیں جی، کوئی شک نہیں اس کے بیچ میں جی بالکل صحیح بات. کہ یہ سارے سسٹم میں ان کا بہت بڑا ایک رول ہے. اماں جی بہت زیادہ نا وہ روحانیت اور اس طرح کی چیزوں میں وہ الجھی ہوں، ہوئی نہیں تھی اس وقت. ہاں، ہاں. بہت سادہ سی طبیعت تھی کہ جو کہا ہے آپ نے وہ انہوں نے کر دیا ہے، اور یہی ان کا جتنا کمال کہا ہے اتنا انہوں نے کر دیا ہے. مجھے بلکہ نا بڑی پیاری لگی، مجھے کہتی ہیں کہ مجھے پیار سے نا کاشی کہتی ہیں اماں جی نا. ہے. تو کہتی کاشی یہ دس کہ تیرے ابو کل ایسا کی سی کہ انی دنیا آندی ہے. ہاں، ہاں، میں کہا اماں جی آپ کو نہیں آج تک پتا چلا کہ کیا تھا ان کے پاس ایسا کہ اتنی ہاں، دنیا ہاں، تھی؟ کہتی نہیں مجھے نہیں پتا ہاں، چلا. میں نے کہا جی اماں جی وہ جو بھی تھا نا اس میں بہت بڑا رول آپ کا بھی ہے، بس یہ مجھے آپ کا پتا ہے جی. صحیح بات ہے. آپ کا صحیح بھی ہے بات ہے. جی ہاں. اچھا، پاکستان کے بارے میں بڑے اپ بیٹ تھے. میں چونکہ ٹائم کی قلت ہے لیکن میں چاہوں گا کہ پاکستان کے بارے میں بھی جو ان کے میں نے دیکھا کہ بہت ہی اپ بیٹ رہتے تھے، پاکستان کو تحفہ خدا بندی سمجھتے تھے، بلکہ جو مزار شریف پہ وہ بہت 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 بڑا آپ نے لکھوایا ہوا ہے وہاں پہ کہ پاکستان جی ہاں. نور ہے اور نور کو زوال نہیں.
تو کیا وجہ جی تھی کہ پاکستان کے بارے میں لوگ تو کہتے ہیں پاکستان گیا اور خدا نہ خاصا پاکستان تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا، لیکن وہ ان کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان تو نور ہے، نور کو زوال نہیں۔ ویری سیکنڈ ڈے جب پاکستان بنا ہے اس دن سے یہ بات چل رہی ہے کہ پاکستان اب ہے اور اب نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو بزرگان دین ہے یہ ان لوگوں کی خاص مہربانی ہے، اور ان لوگوں نے جو یقین ڈالا ہوا ہے ہمارے اندر ہاں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ رہتی دنیا تک ہی رہے گا اور یہ اسلام کا قلعہ بنے گا۔ سرکار ایسا فرماتے تھے کہ پاکستان کی بنیاد تو اس دن پڑ گئی تھی جس دن حضرت بابا فرید گنج شکر نے اجودھن کا نام پاک پتن کر دیا تھا۔ واہ واہ یعنی کہ آج سے 700 سال پہلے جب یہ اجودھن سے پاک پتن بن گیا تو پاک پتن کا بھی وہی مفہوم ہے جو پاکستان کا، اور پاکستان کا بھی وہی مفہوم ہے جو مدینہ المنورہ کا مفہوم ہے۔ واہ یعنی کہ یہ ایک کنیکٹیویٹی ہے ان کے بیچ میں، اور آپ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تحفہ کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ان کی خاص نظر عنایت سے جو ہے نا یہ ملک مارز وجود میں آیا ہے۔ تو یہ لوگ اس کی بارے میں بڑے گمان رکھتے تھے، تو آپ کہتے تھے کہ دیکھو عروج اس مقام کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے۔ واہ تو ابھی تو پاکستان نے عروج نہیں دیکھا، تم زوال کی باتیں کر رہے ہو۔ ہم تو ابھی عروج کی طرف جا رہے ہیں، تم کہتے ہو کہ زوال آ گیا، ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارا سفر ہے ابھی عروج کی طرف، ہم پہنچے نہیں ابھی وہاں پہ، تو ماشاء ابھی اللہ رستے میں ہے۔ تو یہ پاکستان کے بارے میں خاص لوگوں کے دلوں میں امید، اس کے ساتھ ایک آپ کا بڑا خطرناک شعر ہے جی، میں جس نے محبوب وطن کی ہے اڑائی مٹی، جس نے محبوب وطن کی ہے اڑائی مٹی، واصف اس شخص کی ہو ساری کمائی مٹی۔ اوئے ہوئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ واقعی خطرناک۔ سینسٹیویٹی ہے آپ کی جو ہے نا اس ملک کے بارے میں، اور جو اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے ان کے بارے میں۔ تو کیا بات، یہ آپ بہت اس معاملے میں آپ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا پاکستان اب یہ تمہارے جو ہے نا وہ دین کا حصہ ہے تمہارے لیے۔ واہ واہ واہ، بے شک بے تو شک، اس میں کوئی جب شک یہ نہیں۔ پاکستان کے بارے میں کہا گیا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ بات طے ہو گئی کہ یہ پاکستان بھی اب اس دین کا حصہ ہے۔ اگر یہ دین اس رہتی دنیا تک رہنا ہے تو اس ملک نے بھی انشاءاللہ رہتی دنیا تک رہنا ہے جی۔ انشاءاللہ رہے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کاشف بھائی، آپ کی آمد سے یادیں تازہ ہو گئیں اور آپ سے ملاقات بھی انشاءاللہ ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہم بھی دعا کریں گے اللہ کرے کہ واصف صاحب کے درجات مزید بلند ہوں اور ان کا جو آمین پیغام ہے وہ آمین زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ہماری طرف سے والدہ آمین محترمہ کو بہت بہت مؤدبانہ سلام پیش کیجیے گا جی، جی، اور بسم اللہ جی، بسم انشاءاللہ اللہ آپ سے جی۔ رابطہ بھی رہے گا اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت بھی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ السلام علیکم، جزاک السلام اللہ، علیکم۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔